اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بنی اسرائیل کے ایک عابد کی کہانی۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنے ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اس کو عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ ذریعہ معاش بن گیا تھا۔ کئی بار وجدان کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کری، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام گئی۔ حمام اور مساج کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا گرانبہ گوہر، موتی یا ہیرا کھو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ سب کی تلاشی لی گئی، ہیرا نہیں ملا۔ نسو رسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں، سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی درگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، میری لاج رکھ۔ اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسو کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصتی لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد کبھی حمام نہیں گیا۔ نسو نے دیکھا کہ شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر عبادت خدا میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس میں چل رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں جب تک اس کا مالک نہ آئے۔ لہذا اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد بھینس نے بچہ دیا اور نسو اس کا دودھ استعمال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا۔ نسو نے ان کو آسان اور نزدیکی راستہ دکھایا۔ تاجروں نے نسو کو بہت سارا مال دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ ایسا وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کا آواز بادشاہ تک پہنچی، وہی بادشاہ جو اس شہزادی کے باپ تھا۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کی بڑی اشتیاق پیدا ہو گئی۔ انہوں نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئے۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آ کر نسو نہیں آ سکتا، ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوئے، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نسو سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسو کو تخت پر بٹھایا۔ نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور شہزادی سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو تخت پر بیٹھ کر لوگوں کی داد ستانی کر رہا تھا۔ ایک شخص ورد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بہن گم ہو گئی تھی، آپ کی عدالت سے اپنی بہن کا طلبگار ہوں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بہن میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بہن کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بہن کے مالک کو دیا جائے۔ وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا، اے نسو، جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بہن ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں، تمہیں امتحان کرنے کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ وہ دونوں فرشتے نظروں سے غائب ہو گئے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمیں بھی توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔